الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. پچھلی کلاس میں ہم نے قرآن مجید کے دو مقامات کو ایک بندے مومن کی بنیادی سیرت اور کردار کے اوصاف کے حوالے سے دیکھا تھا. سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ معارج کی کچھ آیات جو ان کی تعداد اب میرے ذہن میں نہیں ہے، ان الانسان خلق ہلوعا سے شروع ہو کر آخر تک، یہ بندے مومن کی ذاتی سیرت اور کردار کی پختگی کی صفات ہے. گویا کہ ایک عمارت جب ہم بناتے ہیں تو اس کی بنیاد میں ہم اچھا مٹیریل استعمال کرتے ہیں، مضبوط پتھر استعمال کرتے ہیں. یہ بنیادی صفات وہ ہیں کہ اگر انسان کی شخصیت میں آ جائیں تو اس کی جو دل پذیری ہے، جو اس کی ترفع ہے، جو اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قرب کا معاملہ ہے، وہ اوپر سے اوپر جا سکتا ہے. اب اس میں نے یہ بھی آپ سے بات کی تھی کہ کچھ اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں، ان کو ڈیٹیل سے ہم بعد میں دیکھیں. پہلی تو اصطلاح پہلی آیت میں آ گئی ہے، قد افلح المؤمن، تحقیق مومن فلاح. اب یہ فلاح کی جو اصطلاح ہے قرآن مجید میں مومنین کے لیے بارہا مختلف مقامات پر، مثلا سورہ بقرہ جب ہم شروع کرتے ہیں ابتدا میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو آگے ھدی للمتقین، متقین کی صفات آ رہی، اور وہ جب مکمل ہوتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں. اسی طرح یہاں پر فرمایا قد افلح المؤمنون، یہاں فلاح پانے والے مومنون کے ذکر ہو رہا ہے. متقین کی صفات، مومنین کی صفات، صالحین کی صفات، اس میں فلاح کا ذکر بار بار آتا ہے. اب یہ فلاح اصل میں کیا چیز ہے؟ انسانی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی نگاہ سے تو اس کی دو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک تو انسان کی تخلیق بڑی عظیم ہے، بڑی اشرف ہے، بڑی تمام مخلوق سے بڑھ کر ہے، اور دوسری طرف اس کی تخلیقی کمزوریوں کا بھی ذکر ہے. اس کے اندر تخلیقی کمزوریاں بھی ہیں. ان دونوں باتوں کو سورہ 3 میں اکٹھا بیان کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اب یہ دونوں باتیں اکٹھی آئی. ایک طرف تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت پیرے میں تخلیق کیا، اس کو تمام مخلوق پر جو ہے وہ ترفع دیا، اور دوسرا یہ کہ جب یہ انسانی اوصاف سے محروم ہوتا ہے تو پھر نیچوں سے نیچ میں گر جاتا ہے. یعنی جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ حیوانوں سے پھر بدتر ہو جاتا ہے. اب یہ جو دونوں چیزیں انسان کے اندر کٹھی چل رہی ہیں، اس کے تقابل میں ایک طرف انسان مسجود ملائک ہے اور دوسری طرف اس کی انسان کے اندر نفس رکھا گیا ہے. اب نفس کی جو داعیات ہیں اس کی کیفیات کو بھی قرآن مجید میں ذکر کیا. ایک نفس ہے جو برائی کی طرف ابھارتا ہے، نفس کی ایک کیفیت ہے، نفس کا میلان ہے برائی کی طرف. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف میں آتا ہے کہ میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، نفس تو میرا مجھے برائی کی طرف ہی مائل کرتا ہے. ایک کیفیت یہ ہے نفس امارہ اس کو کہتے ہیں. پھر ایک نفس ہے نفس لوام، جو سورہ قیامہ ہم نے پڑھی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت گر. یعنی یوں ہی کوئی غلطی ہو گئی تو اندر سے وہ کچوکے لگنے شروع ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا کر دیا، اب ملامت کر. اب یہ ایک احساس دلا، یہ بھی نفس کی ایک کیفیت کا نام ہے. لیکن جو مطلوب نفس کی کیفیت ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، جو سورہ فجر میں آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آج اپنے رب کی طرف پلٹ آ، تو اس سے راضی ہو، تجھ سے راضی. یہ کیفیت مطلوب ہے نفس کی. جب مطیع ہو جائے نفس
تو یہ جو انسان کی داعیات حیوانی ہیں وہ نفس امارہ کی شکل میں ہر وقت انسان کے اندر جو ہے اپنے تقاضے کو، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں. اور دوسری طرف انسان کو یہ اللہ نے مقام دیا کہ اس جیسی کوئی اور مخلوق نہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بڑی تکریم دی آدم کی اولاد کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اسے خشکی اور تری پر سوار کر دیا، یعنی اس کو غالب کر دیا، ساری چیزوں کو اس کی خدمت میں لگا دیا، سب کائنات اس کے لیے مسخر کر دی. اتنا مقام، اتنی شان. تو یہ دونوں پہلو کٹھے کٹھے چلتے. خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے خود کہہ دیا انسان کمزور پیدا کیا. خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا. اب خلقا یہ مجہول ہے، یعنی اللہ نے بنایا اس کو اس طرح، یہ امتحان کی غرض سے. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہوں گی. اب یہ کدھر جاتا ہے؟ جیسے سورہ دار میں آتا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے ملے جلے نطفے سے انسان کو پیدا کیا تاکہ اس کی آزمائش کریں، ابتلا میں ڈالیں، ہم اس کا امتحان لیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا، پھر ہم نے سیدھا راستہ اس کو دکھا دیا اور دیکھتے ہیں کہ شکر گزار بنتا ہے یا کفران نعمت کرتا ہے. اس لیے انسان کی تخلیقی کمزوریوں کا بھی ذکر ہوا. ان الانسان خلق ہلوعا، تو یہ ہم نے سورہ مارج میں پڑھا. انسان تھوڑ دلہ پیدا، کمزور دل، فوراً جو ہے وہ استقامت سے بھاگ جاتا. اسی طریقے سے انسان کی جو کائنات کے اندر مرغوب چیزیں ہیں وہ سورہ نساء میں ان کا ذکر ہوا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. تو یہ چیزیں انسان کو مائل کرتی ہیں اپنی طرف میں کشش. یہ فلاح کیا ہے؟ ان تمام کمزوریوں کو، ان تمام تخلیقی ضعفوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نگاہ اس منزل مقصود پر رکھے، ان جذبوں کو قابو میں رکھتے ہوئے، نفس کے گھوڑے کو لگام دیتے ہوئے اس شان اور اس مقام کو پا لینا کہ جو اللہ چاہتے ہیں، یہ فلاح ہے. یعنی مشکلات میں سے نکال لینا. جیسے فلاح کا لفظی معنی جو ہے نا، فا لام خا کا یہ مادہ، اس کا معنی ہے کاٹنا، پھوڑنا، توڑنا. اسی لیے جو کسان ہوتا ہے جو زمین کا سینہ چیرتا ہے ہل کے ذریعے سے، اسے فلاح کہتے ہیں. یہ زمین کے اندر سے نباتات کو اگانے کے لیے وہ ہل کے ذریعے سے اس کا سینہ پھاڑتا ہے. اسی طرح انسان کی شخصیت جو اندر ہے، مانوی، حقیقی، روحانی، اس کو اس حصہ میں حیوانی پر غالب کر دینا، یہ فلاح. یعنی انسان کی اعضاء، جوارے، آنکھ، کان، دماغ، ہر چیز اللہ کی بتائی ہوئی اس صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ان داعیات کو دبائے، ان کے اوپر کوئی توجہ نہ دے، یہ فلاح ہے. ان مومنوں کے لیے کامیابی کی نوید. لہذا اس بلندی رفت کو اٹین کرنا، حاصل کر لینا، اس کو کیسے ممکن ہے، کیسے کرے گا؟ دو چیز، ایمان، عمل صالح. وہ ایمان یہاں بات نہیں ہو رہا جو ہمیں موروثی طور پر مل گیا، اقرار ہم نے کر لیا، اس ایمان کی بنیاد پر یہ سب کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ایمان کا جو لازمی تقاضا وہ عمل صالح ہے. جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، اسی کو ہم شریعت کہتے ہیں، اسی کو ہم طریقت اور سلوک بھی کہتے ہیں. یہ جو طریقت اور سلوک کے جتنے بھی تصوف کے طریقے بنائے گئے، یہ بھی اس لیے بنائے گئے کہ نفس کے تقاضوں کو روکا جائے، نفس کی اصلاح کی جائے، تزکیہ کیا جائے. یہ تزکیہ کیا ہے؟ یہ رذائل انسان کے اندر موجود ہیں، بغض، حسد، کینہ، چغلی، بہتان، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ناپسندیدہ. انسان کے اندر یہ بڑی اس کو مرغوب لگتی ہے، بڑی اس کی اچھی ڈش ہے، بڑا اس میں چسکا ہے، بڑا انسان اس کے اندر محظوظ ہوتا ہے، لیکن اس کی ہلاکت اور مانوی شخصیت کی بربادی کا معاملہ ہو جاتا ہے. اب ان سے کیسے روکے؟ اب جب تک اس کو شریعت اور طریقت اور اللہ کے دین کی اس اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ فلاح کی کامیابی کی منزل کو نہیں پا سکتا. اب کچھ چیز جب برآمد کرنی ہے یا کاٹنا ہے، اس کے لیے بھی لفظ ہم ایک استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. ہمارا جملہ ہے، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے.
اس کے لیے عربی میں جملہ ان الحدید یفلق بالحدید، یہی لفظ استعمال، کاٹنے والا لفظ استعمال. اور اسی طریقے سے حیوانی دعایات اور ان کے اندر سے خودی کا نکالنا، خودی کا بیدار کرنا، یہ وہ مطلوبہ صفات ہیں کہ جو بر انسان کی مضبوط ہوگی تو وہ خودی وہ مطلوب شخصیت مومن کی بنے گی، اور اس کے بغیر، اس عمل سے گزرے بغیر وہ مطلوب مومن نہیں بن سکتا. جیسے اقبال نے کہا کہ خام ہے جب تک مٹی کا ہے تو انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار. یعنی یہ پختگی کیسے ملے گی؟ اس سیرت کے اندر جب یہ وصف موجود ہو. ان خام، یہ بھی کہا کہ یہ کسی اور کا شعر ہے، تو خاک میں مل آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. انسان کی ایک منزل بہت بڑی منتظر ہے، اس تک جانے کے لیے اسے یہ سارے مراحل سے گزر کے جانا ہے، تب اس کو فلاح. تعمیر سیرت فلاح کے حصول کے لیے پہلا بنیادی پتھر جو ان صفات میں استعمال ہوا وہ نماز کا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز کو پہلے ذکر کیا، سب سے پہلے نماز کرے. اور حقیقت بھی یہ ہے، شریعت مطہرہ میں نماز کا جو مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. ایک بندے اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل، فیصلہ کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا. اب جو مومن ہو اور دعویٰ ایمان کرنے والا ہو، اگر اس کی زندگی میں یہ معاملہ ہے کہ وہ ترک صلاۃ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ ان منزلوں کو، فلاح کی منزلوں کو کیسے پائے؟ تو نماز کی قدر اور اہمیت جب اس کے ذہن میں ہوگی تو تعمیر سیرت کی گویا کہ فصیل یہ قائم کرے گا. ایک شہر ہے انسان کی سیرت، اور اس شہر کو محفوظ کرنے کے لیے ایک فصیل، ایک دیوار درکار ہے، وہ نماز. اس کے ذریعے سے جیسے سورہ عنکبوت میں آتا ہے کہ تم نماز کو قائم کرو، یہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی. اب نماز وہ سورس ہے، وہ قوت ہے، وہ داعیہ انسان کے اندر روحانی پیدا کرتی ہے جو برائی اور اچھائی میں تمیز پیدا کرتی ہے. اسی طرح کی نماز کو اللہ کے رسول نے کہا یہ معراج ہے مومنین کی. اب معراج میں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلامی کی، کلام کا شرف حاصل ہوا، مکالمہ ہوا. اس مکالمے کو ذہن میں رکھیں تو گویا کہ نماز کے ذریعے سے مومن بھی اللہ سے ایک مکالمہ ہے. جب اس کی صفات کا اقرار کرتا ہے، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عہد مانتا ہے، پھر اللہ سے دعا کرتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یا اور دعائیں جو اس قاعدہ میں آئی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عبادت سے فارغ ہوتے ہوئے جو گویا کہ ایک نئی دنیا میں آ رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی ایک اور کیفیت، جیسے ہم کسی ایک محفل سے دوسری محفل میں جاتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں، ایسا ہی نماز مکمل ہونے پر اب گویا کہ اس موجود حاضرین نمازیوں، فرشتوں اور امام کو سلام کر رہا ہے. وہ پہلے روحانی طور پر ایک اور کیفیت ہے، نماز کا یہ مقام ہے. اس لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جو اہمیت بیان کی، اور حضرت موسیٰ کو جو وحی ہوئی اس میں بھی، یعنی تمام انبیاء کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہی تھا، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرنا میری یاد کے. تو اللہ کو یاد رکھنے کا ذریعہ اور اپنی منزل کو سامنے رکھنے کا ذریعہ. ایک اور معنی اس کا جو لغت میں ہے نماز کا، کہ صلاۃ کا جو لفظ ہے صاد لام یا سے بنا ہے، صاد لام یا، اور اس کے معنی میں، مفہوم میں اقدام الی الشیء، کسی چیز کی طرف بڑھنا، رغبت اختیار کرنا. نماز اصل میں فارسی کا لفظ ہے اور صلاۃ عربی کا لفظ ہے. اب نماز کے اندر یہ چیز گویا کہ موجود ہے اس عمل میں کہ اللہ کی طرف میلان کیا. جیسے شروع میں نیتیں، ہم تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، بس جرٹی رٹائی جو چیزیں ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی رکعتیں ہیں، یہ کہہ دیتے. نماز پڑھنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی اس آیت کو نیت کے طور پر استعمال کیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین.
اب یہ گویا کہ ایک تہیہ، ایک ارادہ اور الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ پورا پروگرام ہے کہ میں اس ہستی کی طرف رخ کر رہا ہوں، اس کی طرف میں متوجہ ہو رہا ہوں جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا، اور میرا ہرگز مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یکسوئی کے ساتھ میں اللہ کی طرف میلان۔ تو نماز کا عمل جو ہے اس کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان، ایک اور مفہوم اس کے اندر تپش، حرارت، یعنی بیٹری چارجنگ کا بھی، یہ بیٹری ہے کہ کمزور ہو جائے تو یا موبائل اپنا کام نہیں کرتا، اسی طرح انسان کے اندر ایمانی حرارت، ایمان کی موجودگی کے لیے اس کو چارجنگ کہاں سے ملے گی؟ ان اعمال میں سے جن سے ایمان تازہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، ان میں سے نماز بھی۔ اور اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ جب ان کو نبوت ملی ہے، طور کی پہاڑ کے پاس پہنچے اور رات کا سفر تھا اور ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، تو دیکھا کہ آگ نظر آ رہی ہے، اب ادھر جانے لگے تو اپنی زوجوں کو کہتے ہیں انی آنست نارا، مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا خبر ہے، ہو سکتا ہے میں وہاں سے کوئی اپنے راستے کی خبر لے کے آؤں، تم یہاں رہو میں جاتا ہوں، سآتیکم منہا بخبر، میں وہاں کوئی آبادی ہے، کوئی گھر ہے، آگ جل رہی ہے، وہاں سے پوچھتا ہوں، راستے کی خبر لیتے ہیں، او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، یا کوئی دہکتا انگارہ لے آؤں گا جس سے تم حرارت حاصل کرو گے۔ اب صلاۃ کا لفظ تصطلون وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے، حرارت ایمانی، گویا ایمان کی چاشنی اور اس کی پختگی کے لیے نماز کا عمل شعوری اختیار کرنا۔ اب یہ رٹے رٹائے الفاظ سے تو یہ نہیں ہوگا نا، جب الفاظ پہ غور ہوگا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب کام حرام ہو گئے، دنیا سے میں کٹ گیا، میرا کوئی تعلق نہیں رہا، پھر اس کی تسبیح بیان کی، پھر اس کی حمد بیان کی، پھر اس کی برکتوں والے نام کا ذکر کیا، پھر اس کی بلندی شان کا ذکر کیا، پھر اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ میں بہترین دعا کا انداز اپناتا ہے انسان، خوبصورت دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، بہترین دعا ہے۔ تو یہ دونوں مفہوم ذہن میں رکھیں کہ صلاۃ میں ایک تو کسی چیز کی طرف میلان ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی کی طرف توجہ ہے، اس کی جناب میں کھڑا، اور دوسرا ایمان کی مضبوطی اور حرارت کی بات ہے۔ اب نماز ایک عمل ہے، اس کا ایک ظاہری پہلو ہے، ایک باطنی پہلو ہے۔ ظاہر میں کیا ہے؟ نماز وقت پر پڑھیں، آداب کے ساتھ پڑھیں، طہارت کا اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور وقت کے لیے قرآن مجید کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز مومنوں پر وقت کے تعین کے ساتھ فرض کی گئی ہے، کتابا موقوتا۔ اب اس میں تھوڑا بہت جو ہمارا مسئلہ ہے کہ نمازیں پہلے پڑھنی ہے، لیٹ پڑھنی ہے، تو ترجیح تو یہی ہونی چاہیے کہ نماز جب وقت ہو جائے تو اس کو پہلے، لیکن بہرحال سہولت ہے، جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے 2 اوقات بتا دی، ایک نماز کے ابتدائی وقت آ کے نماز پڑھا دی، اور پھر دوسرے دن آ کے اس کا آخری وقت پھر نماز پڑھی۔ تو اس دوران میں نماز جو پڑھ لی تو ہم اس پہ تان نہیں کر سکتے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز لیٹ نہ کریں، اولین فرصت میں نماز ادا کر لیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی نماز تم ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نماز آپ صحابہ نے، حضور نے دعائیں سکھائیں، یہ الفاظ سکھائے، یہ واقعی سیکھے، لیکن کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے صحابہ نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہاتھ اٹھاتے تھے، کہاں تک اٹھاتے تھے، اور اسی وجہ سے یہ چھوٹے موٹے اختلافات بھی ہیں۔ ان اختلافات کو فروعی یا ایک فضیلت یا غیر فضیلت کا معاملہ ہو سکتا ہے، ان میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ چیزیں جو معین ہیں، جو فرض ہیں، جو واجب ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ بہرحال نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے انداز تھا ایسے، یہ ظاہر کی 2 باتیں ہوں گی، اوقات کا خیال، آداب کا خیال، جماعت کا خیال، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے، سجدہ کرتے، بازو نہیں بچھانے، جھکنا ہے، کمر کو ڈھیلا کرنا ہے، نگاہ کو ادھر رکھنا ہے، یہ سارے آداب صحابہ نے دیکھے سیکھے، یہ موجود ہے۔ ایک پھر اس کا باطنی پہلو خشوع کا، دل کے اندر نماز کی اہمیت اور وقت اور اس کا احساس اور اس کے الفاظ پر غور و فکر کے ساتھ
یہ کیا چیز ہے؟ یہ جب تک نہیں ہوگی شعوری طور پر، اس وقت تک انسان کی سیرت اور کردار میں اللہ کے ساتھ قرب کی منزلوں میں کچھ آگے پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ تو اقبال نے اس کیفیت کو عشق سے تعبیر کیا ہے، کہتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ جب تک میرا نماز کی یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ نہ ہو، میرا عشق کامل نہ ہو، تو یہ جو نماز میں سجدہ رکوع میں کر رہا ہوں یہ مجھے حجاب ہی رہے گا اللہ کے سامنے، اللہ کے قرب سے میں محروم رہوں۔ اور یہ بھی کہا کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ یہ عشق کی بات دل کی بات ہے، یہ اس کی توجہ کی بات ہے کہ یہ جو انسان کا عقل اور نگاہ اور اعضاء سارے ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں، ان کا امام اگر عشق نہ ہو، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدع تصورات، پھر یہ ساری رسمیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے کوئی بت کے سامنے کچھ اپنی مراسم ادا کر رہا ہے۔ اگر عشق سے معروم ہے، اگر توجہ سے معروم ہے، اگر خشوع سے معروم ہے، اگر نماز کی باطنی کیفیت کی طرف توجہ نہیں، ساری معاملات گھر کے، دکانداری کے مسائل جو ہیں وہ نماز میں یاد کر رہا ہے، اور پتہ نہیں نماز جو ہی پھیرتا ہے تو کہتا ہے پتہ نہیں جی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اور یہ میرا مسئلہ جی ہر وقت ہوتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ نماز کے ترجمے پہ دھیان نہیں، الفاظ پہ دھیان نہیں ہے، وہ رٹا رٹا ایک مسئلہ ہے، اس پہ ہم چل رہے ہیں۔ تو جب نماز یہ جاندار ہو جائے ہمارے ظاہری اور باطنی لحاظ سے، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کی تلافی ہو جائے۔ پھر نماز کی مداومت اور محافظت، سورہ مومنون کی جو آیات ہم نے پڑھی شروع میں ہوا نا نماز سے ذکر، تو آخر میں پھر آیا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ضائع نہیں ہونے دیتے۔ یہ نہیں کہ کسی مشغلے میں لگے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اتنی آج کل اذانیں ہوتی ہیں، اتنا غلغلہ مچ جاتا ہے، صبح کے ٹائم آپ اٹھے ایک عجیب سما ہوتا ہے، اذانیں سنیں تو صحیح، ایسے لگتا ہے کہ ساری مسجدیں میرے محلے میں ہیں، حالانکہ مسجد ایک ہی ہے محلے میں۔ تو اگر کوئی اس کیفیت میں بھی نہیں اٹھتا، اور پھر یہ کہ بہت سارے مسائل اس موبائل نے پیدا کر دیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے تو اس سے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ ہمیشہ الارم لگا کے دن ہو یا رات ہو لیٹتے ہیں اور الحمدللہ جاگ جاتے ہیں۔ کوئی ماں باپ کو، گھر والوں کو، دوستوں کو، کسی کو اٹھانے کا مسئلہ ہی نہیں، ہر بندے کے پاس ہے، ہر بندہ اپنے استعمال کرے تو صحیح مثبت استعمال ہو۔ یہ ہوگا نماز کی محافظ، کبھی نماز ضائع، یہ نہیں کہ کبھی آ گیا موڈ تو نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے کل مسجد میں بھی یہ بات کی کہ ہمارے ساتھی ایک بندے کے بارے میں کہیں گے یار اچھا بنا نمازیں شروع کر دی تھی لیکن اس نے نمازیں چھوڑ دی۔ میں نے کہا بھائی یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، انسان کا اپنا جب تک معاملہ نہ ہو کہ اس کا مجھے پتہ ہے کہ اس کو کون مجبور کر رہا تھا اور کیسے چل رہا تھا اور چلتا رہا اور اب وہ بندہ نہیں ہے تو اب یہ ڈھیلا پڑ گیا۔ ٹھیک ہے اللہ کسی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں، کبھی ماں باپ کہتے ہیں، دوست کہتے ہیں، بچے کہتے ہیں، بیوی کہتی ہے انسان نمازی، لیکن جب تک وہ خود اس پر چلنا نہیں چاہتا تو کوئی کب تک چلائے، کتنے دن پڑھائے گا، یہ تو اپنی ہے معاملہ۔ تو محافظت کے بغیر بھی، حفاظت کے بغیر بھی یہ معاملہ نہیں۔ ان نماز کی صفت کے بعد دوسری جو صفت اس مقام پر آئی والذین هم عن اللغو معرضون۔ اب لغو کام کیا ہوتا ہے؟ ایسا کام جس میں نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی اخروی فائدہ، ماز ٹائم کلنگ، کوئی ایکسپیرینس نہیں گین کر رہا، کوئی ہنر نہیں لے رہا، کوئی اپنی اس سے دنیاوی کوئی مادی فائدہ نہیں اٹھا رہا، کوئی ارن نہیں کر رہا کچھ، اور بس ایک معاملہ ہے اس میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ لغو کام سے بھی مومن پرہیز کرتے ہیں، کیوں کہ مومن کا وقت بہت قیمتی ہے۔ ہم نے اس منتخب نصاب کا آغاز سورہ عصر سے کیا ہے، اور عصر میں زمانے کی تیزی کا معنی، والعصر قسم ہے تیزی سے گزرتی ہوئی ہے زمانے کی، یعنی زمانہ گواہ ہے، اس نے ہر دور کے انسانوں کو دیکھا ہے اور اسے پتہ ہے، اس کو گواہ اللہ نے بنایا، اور تیزی جو زمانے کی ہے یہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا وقت ہے، ہمارا وقت ہے جو گزرا جا رہا ہے۔ زندگی کے کچھ سانسیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دے کے یہاں بھیجا، اور ان میں سے ایک ایک سانس کٹتی جا رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ ڈور کٹ جائے۔ یہ احساس اگر پیدا ہو جائے کہ
کہ میں کوئی نکم ہوں، میرے پاس کوئی فالتو ٹائم کہ میں اس کو یوں ہی بیٹھکوں میں اور چوپالوں میں ضائع کروں؟ کچھ اگر بچوں کے لیے دنیاوی معروف مقاصد کے لیے کوئی کام ہے تو یقیناً کرنا ہے، یا پھر یہ کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی چیزیں بھی تو ایک گزران کا معاملہ ہے، یہ بھی تو برتن ہے کہ اگر یہ سامان موجود ہے تو اس کو توجہ نہ دو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے اسلام کی خوبی جو بیان کی، فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک انسان کی اسلام کی خوبی، خوبصورتی، کمال یہ ہے کہ وہ ہر اس لایانی چیز کو چھوڑ دے جو اس کے کام کی لایانی چیز، لاغو چیز، لایانی چیز، یہ متبادل ہو گئے، دونوں مترادف ہو گئے۔ لایانی چیزوں کو انسان کلیتاً چھوڑ دے، یہ ہے اس کے اسلام کی خوبی۔ اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب آخرت پر نظر ہو۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، کاش لوگوں کو بات سمجھ آتی، مان لیتے، جان لیتے۔ پھر کیا ہوتا؟ یہ دنیا ہماری کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے۔ اب موسم ہے فصل کی بجائی کا، اور کوئی اس کی زمین کی طرف جا ہی نہیں رہا، ہل نہیں چلا رہا، پانی نہیں دے رہا، اس کو تیار نہیں کر رہا، تو کیسے بیج بوئے گا؟ اور جب فصل کا موسم گزر جائے گا تو اس وقت تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکے۔ تو دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہ موسم ہے، اور اس میں بیج کیا ہم نے ڈالے؟ اعمال صالح کی، عمل صالح کی، سیرت و کردار کی پختگی، اہدنا الصراط المستقیم کی جو التجا اللہ سے ہر روز کرتے ہیں، اس کے اوپر استقامت نصیب ہو جائے، اس پہ شعوری طور پر چلنا نصیب ہو جائے۔ یہ تب ہوگا کہ جب ہم ان چیزوں کو ترک کریں گے کہ جو فضول ٹائم کلے۔ اور سورہ معارج میں آیا کہ والذین یصدقون یوم الدین والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، یعنی یہ مومن جو یوم آخرت کی، یوم جزا کی تصدیق کرتے ہیں، ان کی عملی زندگی میں وہ ہر برائی سے بچ کر اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اس کا خوف بھی اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شعوری طور پر بندہ مومن کی سیرت اور کردار میں ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز جو اللہ کی فلاح کے وعدے ہیں، وہ جن مومنوں کا فلاح کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، ہمیں اس صف میں شمار مل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر یقین قلب کے ساتھ عمل کی توفیق ہے۔